دعا برائے وارث کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا وساندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه ووارث علمه امیر المؤمنین و امام المتقین اعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام علی السیدۃ الصدیقۃ الطیبۃ الطاہرۃ المطہرہ عالمۃ العابدہ صدیقۃ الکبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بلندتر صلوات۔ دعا پروردگار عالم آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کے ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہو مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی حاجتیں امیدیں آسے لے کے زہرا کے گھر آنگنے میں آئے ہو مالک اللہ آپ کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ پروردگار عالم پورا شوق دور ہے عزاداری اور عزاداروں کی تو خود حفاظت فرما۔ پروردگار عالم انجمن حسینیہ کے جتنے بھی احباب دام درہم سخن جس اعتبار سے بھی ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے نشر و اشاعت میں حصہ لیتا ہے مالک اللہ تمام کے رزق عزت مال بخت میں مزید اضافہ فرما۔ یہ عزاداری اور ولائی و عزائی خوبصورت سلسلے کو ان تمام کی نسلوں میں قرار فرما۔ مالک اللہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں علیل کربلا حضرت امام سجاد کا واسطہ تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ مالک اللہ گنہگار ہیں خطاکار ہیں بد کردار ہیں لباس تقوی نصیب فرما۔ مالک اللہ اس زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے ہمارے وقت کے ظہور وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان گنہگار آنکھوں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کو منزل استجابت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کر لیجیے بلندتر صلوات۔
اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ گفتگو کا آغاز توحید سے کرنے لگا ہوں۔ توحید سے گفتگو کے شروع کرنے کے 2 سے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ جس منبر سے اس وقت میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں، یہ منبر محافظ توحید حسین ابن علی کا منبر ہے۔ اور دوسری وجہ کہ توحید کا تذکرہ ضروری ہے اور بات توحید سے شروع کرنی چاہیے کہ ہم جن کو اپنا مقتدا، جن کو اپنا رہبر امام مانتے ہیں، وہ جب بھی بولتے تھے تو اس کے نام سے بولتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، ہم زمانے والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو منبر کی حالت ہے اس مطابق میں توحید سے بات کا آغاز کر کے سارے زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو بیٹھے ہیں علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے ہیں۔ یا تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے اور حرف عاجزی سپرد کرتا ہوں اس پروردگار کے لیے۔ ایک صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ کہ جس نے تمام مخلوقات کو چھوڑ کر اس کے اختیار میں تھا، اس کے قبضہ قدرت میں تھا، وہ کوئی مخلوق بھی ہمیں بنا سکتا تھا، جو اس کا کرم ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کو چھوڑ کر آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ اور انسان بنانے کے بعد اس نے اپنی نعمتیں کم نہیں کی، اپنی نعمتیں بڑھا دیں۔ ہمیں کسی بت کے آگے سجدے کی نہیں بلکہ اپنی بارگاہ ہمیں سجدے کی توفیق عطا کی ہے۔ انسان بنایا ہے، مواحد بنایا ہے، سجدہ کرنا چاہیے اس اللہ کو کہ جس نے تمام نبیوں کو چھوڑ کر اس نبی کی امت میں رکھا، جس نبی کی امت میں ہونے کی دعا نبی کرتے چلے گئے۔ انسان بنایا، مواحد بنایا، حضرت رسالت مآب کی امت میں سے قرار دیا۔ اب میری سمجھ نہیں آتی کس گھر میں جا کے اس اللہ کا شکر ادا کروں۔ زندگی کی پہلی سانس شروع ہو میں سر سجدے میں رکھوں اور قیامت کی صبح تک سر نہ اٹھاؤں، مجھے اس اللہ کی ربوبیت کی قسم ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے بن مانگے ہمیں علی جیسا رہبر عطا کیا ہے۔ بسم اللہ، علی جیسا رہبر عطا کیا ہے۔ اور فیصل آباد والوں کمال یہ ہے کہ اس نے ہمیں جتنے دیے ہیں سارے علی دیے ہیں، جتنے دیے ہیں سارے علی دیے ہیں۔ اور یہ گفتگو جو میں شروع کر رہا ہوں، اس گفتگو کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ انشاءاللہ جو 4 روزہ مجالس ہیں ان کا موضوع رہے گا کہ سیرت رسول میں مقام حسنین کیا ہے، کیونکہ رسول خدا کا کے ایام بھی ہیں اور امام حسن مجتبی اور مہینہ امام حسین کا چل رہا ہے۔ تینوں چیزوں کو مکس کر کے ہم نے ایک موضوع آپ کے لیے، تاریخی موضوع اختیار کیا ہے آپ کے لیے کہ سیرت رسول کیا ہے، سیرت رسول میں مقام حسنین کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے اس منبر کا جو منصبی میرا حق ہے وہ سمجھتے ہوئے میں یہ گفتگو کا آغاز چند جملے ابتداً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی خاطر اگرچہ 1400 سال سے انہیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی ہمارا حق ہے انہیں بتانا کہ جو بلوں کی آڑ میں کسی کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، یقیناً علماء کرام یہاں پڑھ گئے ہیں، ہر کسی نے اپنے انداز سے اس پہ گفتگو کی ہوگی، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی اس پہ گفتگو کریں۔ میں زمانے والوں کو کہنا چاہتا ہوں پیر ایسے بناؤ ہی نہ جن کے لیے تمہیں بل پیش کرنے پڑیں۔
خدا کی عزت کی قسم ہے سادات عظام بیٹھے ہیں، میں پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ، خدا کی قسم اس سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، میں ایک پوری جملہ پوری اپنی عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنا علی سے لے کے مہدی تک 12 امام ہم نے اللہ کے رسول کے بعد بنائے ہیں، ایک امام بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہم قومی اسمبلی کے محتاج ہوں، جس کے لیے ہم سینٹ کے محتاج ہوں، نہ جس کے لیے ہم صدر کے دستخطوں کے محتاج ہوں۔ خدا کی قسم ہے جتنے امام بنائے ہیں سارے وہ امام بنائے ہیں، میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں امام وہ بناؤ جن کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کی ضرورت نہ پڑے، جن کا بل اللہ کے قرآن میں پیش کیا ہو۔ جن کا بل اللہ کے قرآن نے پیش کیا ہو۔ ایک بھی ایسا دکھا جس کا اللہ کے قرآن میں ذکر نہ ہو۔ تو چھوڑ کتاب خدا کو، مجھے وہ کتاب دکھا جس میں میرے علی کا ذکر نہ ہو، وہ کتاب دکھا جس میں حضرت علی، یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان، 8ویں تاج تارے ولایت ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کسی بھی نبی کو اس وقت تک نبوت عطا ہی نہیں کی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ سرکار ختمیہ مرتبت کی رسالت اور علی کی ولایت کا جب تک نبیوں نے اقرار نہیں کیا تب تک اللہ نے انہیں رسالت عطا نہیں کی۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو۔ یہاں پہ ان پہ جو جملہ بھی میں کہنے لگا ہوں جس شخصیت کے ساتھ منسوب ہے، ہمارے استاد محترم ہے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب جامعۃ الکوثر کے محقق ہیں، ان سے سنا ہوا جملہ ہے۔ یہ جس شخصیت کے ساتھ جملہ منسوب ہے اس شخصیت کے بارے میں کافی کچھ یہاں پہ عجیب سا یہاں پہ ہے، اس لحاظ سے میں تھوڑا سا محتاط انداز میں حضرت شہباز قلندر کا فقرہ ہے، اور سنا میں نے اپنے استاد محترم سے، انہوں نے کہا تھا مختلف چیزیں تھیں، ان میں سے ان کے ابیات تھے، شعر تھے، ایک شعر یہ تھا کہ ہر او کتاب کہ نہ بود ذکر مرتضیٰ لعنت بر او کتاب و صاحب کتاب۔ حضرت شہباز قلندر فرماتے ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہیں ہے، کتاب پہ بھی لعنت ہے، لکھنے والے پہ بھی لعنت ہے۔ اس آگے والی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ان کی شخصیت کے ساتھ جو کچھ منسوب ہے، یہ شعر جو میں نے استاد سے سنا تھا آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اور آگے ایک جملہ سنیے گا، میں ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں، آپ لوگوں نے اس کی تائید کرنی ہے۔ پاک پیغمبر کی 23 سال کی تبلیغ رسالت ہے، پاک پیغمبر کی 23 سال کی تبلیغ رسالت ہے۔ 23 سال کے اس عرصے کے دوران ایک جگہ بھی دکھا پاک پیغمبر کے 23 سال کی تبلیغ رسالت میں پاک نبی کا کوئی فرمان، تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ ایسا دکھا جس میں ہمارا علی نہ ہو، جس میں ہمارا علی نہ ہو؟ ایک صلوات تلاوت فرمائیے گا۔ ایک واقعہ ایسا 23 سال کا دکھا دو، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک جملہ کہنا ہے۔ پاک پیغمبر کی 40 سال پاک پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے، اعلان رسالت کیا، اعلان رسالت سے لے کے دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر تک ایک جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہلی نہ ہو۔ چلو ایک مثال دے دیتا ہوں، دعوت ذوالعشیرہ کس کے گھر میں ہوئی؟ جو تاریخ سے واقفیت رکھتے ہو، دعوت آپ سلام تھے، دعوت ذوالعشیرہ ہوئی پاک پیغمبر نے جب
اللہ کا پیغام دینا تھا، بھرے مکے میں اللہ کے اپنے گھر کے ہوتے ہوئے علی کے باپ کا گھر ملا اور وہاں پہ تبلیغ رسالت ہوئی. یہاں سے لے کر غدیر ہے آخری مقام جہاں پہ پروردگار عالم نے اسلام کو سند عطا کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا. دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوا، غدیر پہ دین مکمل ہو گیا. علی کے گھر سے شروع ہوا، علی کی ولایت پہ ختم ہو گیا. ہمارے استاد محترم قبلہ محسن نجفی صاحب نے کتاب لکھی ہے علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ. ان کی کتاب ہے، عربی کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک مصرع لکھا ہے، پورا علی ایک مصرے میں قبلہ شیخ صاحب نے بند کر کے رکھ دیا ہے. وہ کہتے ہیں میں اس علی کے بارے میں، کہاں سے علی نکالو گے، میں اس علی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ علی نے آنکھ کھولی تو محمد کی گود تھی، محمد نے آنکھ بند کی تو علی کی گود تھی. جس کی پوری زندگی ایک ایک لمحہ پاک پیغمبر کے زیر سایہ گزرا ہو. اور علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں پاک پیغمبر کی اس طرح سے اتباع کرتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کا کرتا ہے. اور پھر فرمایا زقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زقن زقا، اللہ کے رسول نے مجھے ایسے علم عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے. میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، ایک اردو کا پروفیسر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے قبلہ آپ نے بالکل بڑا خوبصورت ترجمہ کیا. ترجمہ بنتا بھی یہی ہے، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے، یہی ترجمہ اس کا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا اس کو اگر آپ کھول دیں تو بہتر ہو جائے گا. کیا کہا؟ فرمایا اس طرح سے اس کا ترجمہ کیجئے جس طرح کبوتری اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے. میں نے کہا ہے وہ بھی پرندہ ہے، باقی بھی پرندہ، فرق کیا ہے؟ اس کا قبلہ فرق آپ سنیے گا. کبوتری واحد ہے تمام پرندوں میں جہاں سے غذا لیتی ہے، اس میں کچھ ترمیم نہیں کرتی، ویسے ہی غذا آگے دے دیتی ہے. جیسے غذا لیتی ہے اس میں کچھ ملاتی نہیں ہے، ویسے آگے دے دی. قبلہ اب ترجمہ کیجئے گا کہ جیسے کبوتری اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے، ویسے اللہ کے رسول نے علی کو علم دیا، جیسے اللہ سے لیا کچھ شامل نہیں کیا، ویسے علی کو عطا کر دیا. جیسے ویسے اللہ نے وہ امام عطا کیا ہے جس کی پوری زندگی بھری پڑی ہے. کبھی وہ کہتا ہوا نظر آتا لم اکفر باللہ طرفت عین، ایک لحظے کے لیے بھی میں نے اللہ کا کفر نہیں کیا ہے. ہم یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں، ہم نے آج تک اپنے بچوں کو روکا نہیں کہ فلاں کی مجلس میں نہ جاؤ، فلاں کی محفل میں نہ جاؤ. کیوں نہیں روکا؟ وہ روکتے ہیں. وہ تو ہم سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ 10 محرم کو بھی اپنے بچے جلوسوں میں نہیں بھیجتے، قبرستانوں میں بھیج دیتے ہیں. کوئی نوجوان سید، کوئی اٹھ کے بوڑھا بچہ اٹھ کے کہہ دے کہ اس کے والد نے زندگی میں کبھی روکا ہو فلاں کا بیان نہیں سننا، فلاں کے پاس نہیں جانا، فلاں مسجد میں نہیں جانا. ہم کہتے بڑے شوق سنو. کیوں؟ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہوا ہے اے میرے بیٹو جس مرضی کا بیان سنو، جس مرضی کی محفل میں چلے جاؤ، ایک بات یاد رکھنا علی سے بہتر امام ملے تو مان لینا، علی سے بہتر امام ملے تو مان لینا. میں یہاں پہ صرف آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ 2 حدیثیں اللہ کی رسول کی، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے
اس کتاب کا نام ہے فضائل الصحابہ، ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہے، لکھنے والے ابی عبداللہ احمد بن محمد ابن حنبل، اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب ہے فضائل الصحابہ۔ اس سے صرف 2 جملے اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اجازت ہے سب احباب کی، پڑھے جائیں۔ اس سے پہلے بھی اصحاب کا تذکرہ ہے، آپ کتاب جس کو ضرورت ہو میرے سے دیکھ سکتا ہے، لینی ہو تو بازار سے مل جاتی ہے۔ جتنے بھی اصحاب کا ذکر کیا، توجہ، ناز کیا کرو، اللہ نے تمہیں علی جیسا امام دیا ہے۔ جس صحابی کا ذکر کیا ہے یہ بیروت سے چھپی ہوئی کتاب ہے، سب کے ساتھ لکھا ہے رضی اللہ، کتاب میرے پاس ہے، لکھا ہے فضائل علی کرم اللہ وجہہ، سب کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا ہے، اور واحد علی ہیں جن کے ساتھ لکھا ہو کرم اللہ۔ مولانا کوثر نیازی صاحب وفاقی مذہبی امور وزیر رہے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں، وہ تقریر کر رہے تھے جب بھی مولا علی کا نام آتا تو کرم اللہ وجہہ، اور جب صحابہ کا نام آتا تو رضی اللہ۔ جیسے ہی نیچے اترے فوراً پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ باقی صحابہ کو بھی کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں؟ مولانا کوثر نیازی نے کہا میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں نے پوری تاریخ اسلام چھانٹی کی ہے، مجھے علی کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں ہے، علی واحد ہیں جس نے زندگی میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، علی واحد ہیں، کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر جب پاک پیغمبر نے کہا کون بت توڑے گا، سارے آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں بت توڑوں گا، یا رسول اللہ میں بت توڑوں گا۔ پاک پیغمبر نے کہا جس کا دل چاہتا ہے بت توڑ لے، لیکن ان توڑنے کا صحیح حقدار وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی ان کو سجدہ نہ کیا ہو۔ آپ کے چپ ہونے کی قسم ہے، سارے قدم ہٹا رہے تھے، اکیلا علی قدم بڑھا رہا تھا۔ اور پھر علی شان ہے مبارک پہ، حضرت کے شان ہے مبارک پہ علی سوار ہوئے۔ اس وقت پاک پیغمبر نے پوچھا یا علی، مفتی جعفر حسین سیرت امیر المومنین نے انہوں نے ایک فقرہ لکھا، پاک پیغمبر نے علی سے پوچھا یا علی کتنی بلندی محسوس ہو رہی ہے، کتنی بلندی محسوس ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں نل تو افق السما، آج علی چاہے آسمان کی بلندیاں علی کو پستیاں نظر آ رہی ہیں، آج علی چاہے علی سدرہ کو چھو سکتا ہے۔ اس وقت پاک پیغمبر نے ایک ہی وقت میں اپنی نعت بھی پڑھی، علی کا قصیدہ بھی پڑھا، فرمایا طوبی لک ان تعمل للحق وطوبی لی ان احمل الحق۔ یا علی تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، تجھ سے زیادہ میں محمد کے کیا کہنے کہ میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے۔ پہلی یہ جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، 2 سے 3 وہ باتیں کرنی ہیں، وہ نہیں جن میں کوئی علی کے ساتھ شریک ہے، سب کے ساتھ ایک بات لکھی ہوئی ہے، الا علی، علی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ پہلی سنیے گا، امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں قال ارآہ عن سعید، یہ روایت ہو رہی ہے سعید سے، کہتے لم یکن احد من اصحاب النبی، پاک پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، کیسا؟ یقولو، جو یہ کہہ سکتا، کیا؟ سلونی، توجہ، سلونی، الا، ایک تھا جو کہہ سکتا تھا، اور جس نے کہا، کون؟ الا علی بن ابی طالب، تمہارا اور میرا امام علی، جس نے کہا۔ اور پھر آگے ایک روایت اور سنیے گا، ان یحییٰ ابن سعید ان سعید ابن مسیب کان عمر، حضرت عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ
لیس لہا ابو الحسن، حضرت عمر اس جگہ سے، اس مشکل کے وقت سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ ان پہ مشکل آئے اور علی نہ ہو، ان پہ مشکل آئے اور حضرت علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو۔ ایک روایت اور سنیے گا اور اسی پہ میں بات ختم کر دوں گا۔ پھر فرمایا سمعت ان ام سلمہ، سمعت، سارا باب بھرا ہوا ہے علی ابن ابی طالب کی شان میں جو احادیث ہیں ان کے ساتھ۔ ایک اور فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعلی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہ رکھے گا اور منافق کے علاوہ تجھ سے دشمنی کوئی نہیں رکھے گا۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری کہتے کننا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علی، اللہ کے سچے رسول کا سچا صحابی حضرت ابو سعید کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں ہمیں منافق پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم بس علی کا ذکر کرتے تھے منافقوں کا پتہ چل جاتا تھا۔ ایسا امام اللہ نے ہمیں علی عطا کیا، فخر کرنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں بل لاؤ جتنے بل لانے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضروری ہے ایک بھی علی جیسا دکھا دے ہم مان لیں گے، ہمیں کوئی مانے۔ ہمارے پاس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، ہمارے پاس ماننے کا معیار نہ ہم اصحاب کو مانتے ہیں نہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، گفتگو میں نے شروع کر دی، نہ ہم اصحاب کو مانتے ہیں نہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ فیصل آباد والوں آپ پوچھ سکتے ہیں کسے مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں فقط مصطفیٰ کی ذات کو۔ اب اللہ کا رسول جسے جسے منوائے گا، جسے جسے منوائے گا، جتنا جتنا منوائے گا ہم اسے اتنا اتنا مانیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ماننے کا معیار فقط مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کا رسول جسے جتنا منوائے گا ہم مانیں گے۔ اللہ کا رسول اگر کسی کو بھری محفل سے اٹھا دے ہم اسے نہیں مانیں گے، اور اگر کسی کا بازو پکڑ کے میدان میں دکھا کے کہہ دے من کن تو مولا، ہم پہ ماننا واجب ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جہان والو تمہارے لیے میرے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ رسول کی تأسی اور رسول کی پیروی کرو گے تو اس میں اور اس سے خوبصورت چیز پروردگار عالم نے خلق ہی نہیں کی، اللہ کی رسول کی پیروی سے بہتر چیز ہے ہی نہیں۔ اس کا اجر کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، اللہ کہتا ہے میں تمہیں اجر میں دوں گا کیا؟ فرماتے جو میرے رسول کی اتباع کرے گا میں اللہ اس سے وعدہ کرتا ہوں یحببکم اللہ، تمہیں اللہ کے رسول کی اتباع تو نے کرنی ہے، تمہیں محبوب خدا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم بس اللہ کے رسول کی اتباع کرو، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کی اتباع کرو۔ اب کرنی ہے رسول کی اتباع۔ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوا ہے فقرہ، بس گزرتے ہوئے کہنا ہے، ایک اطاعت ہوتی ہے ایک اتباع ہوتی ہے، اطاعت اقوال کی ہوتی ہے، اتباع افعال کی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بڑے قرآن میں اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، اللہ کی اتباع کا ذکر نہیں ہے۔ اتباع کیونکہ افعال کی جاتی ہے، جگہ جگہ پہ اطاعت پروردگار کا ذکر ہے، اتباع پروردگار کا ذکر نہیں ہے۔ اتباع رسول کا حکم ہے کہ رسول کی اتباع کرنی ہے۔ آئیے ہم چلے گئے دروازے رسول پہ، یا رسول اللہ ہم آئے ہیں، آپ کا کلمہ گو ہیں، ہم نے آپ کی اتباع کرنی ہے۔ پاک پیغمبر ہمیں لے گئے مسجد نبوی میں،
ہم پاک پیغمبر کے ساتھ مسجد نبوی میں چلے گئے، پاک پیغمبر کے ساتھ مسجد نبوی میں جانا تھا۔ پاک پیغمبر اپنے ممبر پہ گئے، ممبر پہ جا کے پاک پیغمبر نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جو میری امت کے لیے فلاح کا موجب ہے۔ پاک پیغمبر نے پہلا جملہ کہا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، یا علی یہ زمانہ پوچھ رہا ہے مجھ سے کامیابی کس چیز میں ہے، میں انہیں بتا رہا ہوں اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ تھوڑی سی تمہید ہے، تمہیدی گفتگو سنیے گا، تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ اور ہمیں بتائیے، ہم ہدایت کہاں سے حاصل کریں، نجات کس دروازے سے لیں، ہدایت کس دروازے سے لیں؟ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم کیا چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہدایت چاہیے، نجات چاہیے، ہدایت دنیا میں، نجات آخرت میں۔ فرمایا میں بتاتا ہوں، ہدایت بھی دوں گا، نجات بھی دوں گا، مقصود کیا ہے؟ فرماتے مقصود ہے جنت، جنت میں جانا ہے، نجات جب ہدایت کے رستے پہ چل کر آخر آنی ہے نجات، نجات کا مطلب ہے کہ جنت میں لقائے پروردگار ہو جانا، نجات کہلاتا ہے۔ فرمایا آؤ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، پروردگار عالم کے سچے رسول نے کہا تمہیں جنت چاہیے، آؤ میں تمہیں جنت کے سردار ملواتا ہوں۔ میرے حسن میرا حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پاک پیغمبر کا کہنا ہم پہ واجب ہے، پاک پیغمبر نے کہہ دیا حسن، پاک پیغمبر نے کہہ دیا حسین، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں جنت میں کون کون جائے گا۔ نبی جنت میں جائیں گے، اوصیاء جنت میں جائیں گے، ساری دنیا کی خواہش آخری ہے کہ جنت میں چلی جائے، سارے نبی جنت میں ہوں گے، سارے اوصیاء جنت میں ہوں گے، اور جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا بھی تو وہ جوان ہو جائے گا۔ پہلی عظمت حسنین کا سیرت رسول سے جملہ کہہ رہا ہوں جو انبیاء کے بھی سردار ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ سیرت رسول سے مقام حسنین کا پہلا جملہ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، پاک پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کسی بھی امام کی کسی کی بھی سیرت کا مطالعہ کرنا ہو 2 سے 4 باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اجازت ہے ذرا سیرت پہ گفتگو کی جائے تاکہ اسوہ حسنہ سمجھ آ سکے۔ کسی نبی کسی امام کی سیرت کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، آیت اللہ خامنائی نے کتاب لکھی ہے 250 سالہ انسان، مل جاتی ہے بازار سے بھی۔ وہ کہتے کہ آپ ایسا تصور کیجئے ائمہ اہل بیت جتنے بھی ہیں، مولا علی علیہ السلام کی سے لے کر پاک پیغمبر کی جب آنکھ بند ہوئی ہے وہاں سے لے کے 11 ہجری سے لے کے 260 ہجری تک، یہ جو عرصہ بنتا ہے یہ 250 سال بنتے ہیں، جو 12 ائمہ اہل بیت کا ظاہری طور پر ہے۔ پھر غیبت امام زمن شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے آپ ایسا تصور کیجئے کہ یہ جو 250 سال کا عرصہ ہے یہ ایک انسان گزار رہا ہے۔ تھوڑی سی سیرت اور اسوہ حسنہ پہ میں گفتگو یہاں سے اقتباس کر کے کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ایسا تصور کیجئے کہ یہ 250 سالہ انسان ایک انسان ہے جس پہ زندگی کے مختلف اوقات آتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کی 40 سال عمر ہوگی، کسی کی 50 سال عمر ہوگی، کسی کی 60 سال عمر ہوگی۔ سیرت سمجھانا چاہتا ہوں ایک لفظ میں کہ سیرت کسے کہتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں ایک انسان کے اوپر بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مختلف دور آتے ہیں۔ کبھی اس کی لڑائی خدا بچائے، کبھی لڑائی رشتہ داروں کے ساتھ ہو جاتی ہے، کبھی اس کی کوئی معاملہ دشمنوں کے ساتھ ہو جاتا ہے،
کبھی محلے داروں کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی ہمسایوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے ایک انسان آگے والا، کبھی رشتہ دار ہے، کبھی ہمسایہ ہے، کبھی دشمن ہے، کبھی کوئی ہے۔ بندہ ایک ہے، سامنے والے جن سے مقابلہ کرنا ہے، بندے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، انسان کی طبیعت نہیں بدلتی، انسان ایک ہے۔ ایک انسان ایک ہی فطرت لے کے دنیا میں آتا ہے، ایک ہی سرشت لے کے دنیا میں آتا ہے، ایک ہی نیچر لے کے دنیا میں آتا ہے۔ وہ ایک بندہ، اس کا دشمنوں کے ساتھ اور رویہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اور رویہ ہے۔ اب یہاں پہ فرق اور سمجھیے گا، یہ جو شاہ صاحب بیٹھے ہیں ان کا اور رویہ ہے، میرا اور رویہ ہے، شاہ صاحب کا اور رویہ ہے، ہر بندے کا رویہ الگ الگ ہے، لیکن ایک انسان کا رویہ ساری زندگی ایک سا رہتا ہے۔ دشمن کے ساتھ اس نے ساری زندگی وہی کرنا ہے جو اس کی فطرت میں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے ساری زندگی وہی کرنا ہے جو اس کی فطرت میں ہے، جو فطرت اجازت دے گی۔ اب جملہ سیرت کا سمجھیے گا، آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں آپ ایسا تصور کیجئے کہ یہ سارے ائمہ ایک انسان ہے، سامنے والوں کے ایکشن تبدیل ہوتا رہا، اس کے بدلے میں آنے والے امام کا ریاکشن تبدیل ہوتا رہا۔ تھوڑا سا اور کھولتا ہوں، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے رد عمل۔ یہ جو میں نے سمجھایا ہے، معاملہ جو ہوتا ہے، کوئی جب وار کرتا ہے، عمل ہوتا ہے، اس کے مقابل میں جواب دینا ہوتا ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں دشمن کے عمل کے مطابق خدائی تدبیر کو سیرت کہا جاتا ہے۔ دشمنان اسلام، دشمنان خدا جتنے بھی ہیں، ان کے جو حملے ہوتے ہیں اس کے مقابل میں جو خدائی تدبیر اپنائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سیرت۔ اب سیرت کے مختلف پہلو ہیں، کوئی سیرت دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی اپنوں کے ساتھ ہے۔ یہی فرق ہے امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں اور امام حسین علیہ السلام کی۔ اب دوسرا جملہ سیرت رسول میں مقام، اتنی لمبی میں نے تمہید باندھی ہے۔ پہلا میں نے فکرہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول سے جب ہم نے پوچھا کہ حسنین کریمین نیرین نورین کے بارے میں ہمیں بتاؤ، تو پاک پروردگار عالم کے سچے رسول نے کہا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، نجات چاہیے، ہدایت چاہیے، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے رستے پہ چلو، نجات بھی مل جائے گی، ہدایت بھی مل جائے گی۔ اب دوسرا جملہ سیرت رسول سے امام حسن اور امام حسین کا، حسنین کا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما اوقادا، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اپنی جگہ پہ، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، کھڑے ہوں تب امام ہیں، بیٹھے ہوں۔ توجہ کیجئے گا، پوری تمہید میں باندھ کے لایا ہوں۔ امام حسن بیٹھے ہوں تب امام ہے، امام حسین کھڑے ہوں تب امام ہے۔ رسول خدا زمانے والوں کو سمجھا رہا تھا، جس کی تشریح آیت اللہ خامنائی نے کی ہے کہ یہ سارے ایک انسان ہیں، یہ سارے ایک پیکر ہیں، ان کی سیرت ایک ہے، ان کے نقش پا ایک ہے، ان کی سیرت، گفتار، چلن سب کچھ ایک ہے۔ اسی وجہ سے کوئی سلو کر لے تو اعتراض نہیں کرنا، کوئی جنگ کرے تو اعتراض نہیں کرنا۔ اس وجہ سے ہم پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے نادان کچھ ہیں، وہ امام حسن کے ساتھ لکھ دیتے ہیں شہزادہ امن۔ سارے امام شہزادہ امن ہیں، کوئی امام ایسا نہیں ہے جو شہزادہ امن نہ ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہہ کے آپ کیا ثابت کرنے چاہتے ہیں کہ امام حسین شہزادہ جنگ تھے؟ آگے وہ ہم پہ اعتراض یہی کرتے ہیں، سارے امام شہزادہ امن ہیں، کوئی امام کیوں؟ کہ اس دین کے وارث ہیں جس دین کا معنی سلم ہے۔ سلم مطلب ہوتا ہے سلامتی۔ سارے امام سلامتی کے لیے آئے ہیں، سارے امام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی،
امام حسین نے جنگ کی، دونوں فکریں غلط ہیں. امام حسن سے سلو کی گئی، تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا. امام حسین سے، میں کہاں سے کہاں تک آپ کو لے آیا ہوں. امام حسن سے سلو کی گئی، امام حسین کو جنگ پہ مجبور کیا گیا. 40 ہجری، بسم اللہ، 40 ہجری جب پاک پیغمبر کے بعد مولا علی علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے جاتے ہیں 19 رمضان المبارک کو. جانے کے بعد میں 4 مصرے آپ کو ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 4 مصروں میں گفتگو کو بند کرنے لگا ہوں. ہمیں خبر تھی کہ لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی اور بنو امیہ کے بغض کی جھیل بے سبب ارتعاش میں تھی. امام حسن سمجھانا چاہتا ہوں امام حسن کی سیرت، کہ امام حسن علیہ السلام نے ظاہری طور پر جنگ کی، جنگ کے لیے آمادہ بھی ہوئے اور انہیں سلو کے لیے مجبور کیا. 4 مصروں میں پوری سیرت امام حسن بند نہ ہو تو پھر کہیے گا. وہ کہتے ہیں ہمیں خبر تھی کہ لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی اور بنو امیہ کے بغض کی جھیل بے سبب ارتعاش میں تھی، اور ابھی تو شکر کرو کہ تمہاری منافقت کھل کے سامنے آ گئی، ورنہ حسینیت تو کب سے یزیدیت کی تلاش میں تھی. ابھی تو شکر کرو کہ تمہاری منافقت کھل کے سامنے آ گئی. کربلا میں یہ ہوا کہ منافقت کھول کے سامنے آئی ہے. وہ جو پردے میں تھا، یہ مظلوم کربلا حضرت سید الشہداء کی قربانی کا اثر ہے. ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک فکرہ کہا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بڑے بڑے فائدے ہیں. امام حسین کی شہادت کا سب سے بڑا فائدہ تاریخ اسلام کو یہ ہوا کہ اس منبر پہ یزید کے بعد بھی آئیں گے، لیکن امام حسین کی قربانی کا اثر ہے کہ امام حسین کی قربانی کے بعد کوئی بھی منبر پہ آنے والا اپنے آپ کو خلیفہ رسول نہیں کہہ سکتا. آتے رہیں گے کہ امام حسین نے نقاب منافقت کو الٹ کے رکھ دیا. کہا جاتا ہے جی صلح کی اجازت، تھوڑی سی بات صلح کی کھولوں کہ یہ بات کیونکہ 4 روزہ مجالس رسول اللہ اور امام حسن کے ساتھ منسوب ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس منبر پہ بات بتائی نہیں گئی کہ صلح امام حسن شروع کہاں سے ہوئی تھی. 40 ہجری مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے 40,000 کا لشکر تیار کیا. کہاں پہ؟ شام کے لیے لشکر تیار کیا. جو لوگ زیارات پہ گئے ہوئے وہاں ایک چیز منسوب ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، عین امام الحسن، امام حسن کے چشمے کے نام سے ایک ہے، لوگ وہاں سے پانی وغیرہ لے آتے ہیں، منسوب کی گئی ہے. جب تاریخ کا مطالعہ کیا گیا اور جب میں نے دیکھا تاریخ کی کتب میں، ایک بات مجھے ملی، وہ یہ کہ امام حسن یہ نجف سے تقریباً اور کوفہ سے تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر بنتا ہے. امام حسن علیہ السلام اس مقام پہ آئے، اور امام حسن اس مقام پہ آئے اس وقت جب لشکر امام کے ساتھ تھا اور امام شام جا رہے تھے، اور یہاں پہ امام نے 3 سے 4 دن قیام کیا، اور 4 دن قیام کر کے لشکر کو پورا تیار کیا. پھر امام نے 5,000 کا اور 10,000 کے لشکر کو بھیجا. پہلی روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے عبید اللہ ابن زیاد، وہ والا نہیں جو مشہور ہے، یہ امام علیہ السلام کا ساتھی تھا، اصحاب میں تھا ایسا. امام نے اس کو 5,000 کا لشکر دیا اور اس کو کہا کہ شام میں جا، ایک تو شام کے حالات کی مجھے خبر دے، کسی بندے اور قاصد کو واپس بھیج، اور وہاں پہ اپنی فوجی جتنے بھی تیرے ہمراہ بھیج رہا ہوں ان کو تعینات کر. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ امام صلح ابتداء نہیں کر رہے تھے. امام ابتداء جو مولا علی علیہ السلام نے صفین کی 18 ماہ کی جنگ رہی، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ ابھی تک شروع ہے. امام حسن علیہ السلام نے وہیں سے ابتدا کی، اور ابتدا کہاں سے کی؟ دیکھیے گا، 5,000 کا لشکر بھیجا. اب
شام والے کو پتہ چلا کہ لشکر آ گیا ہے. انبار کا علاقہ ہے شام سے پہلے، جو شام کے ظاہر بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں یہ انبار کا علاقہ شام سے پہلے آتا ہے. یہ یہاں پہ پہنچا ہے. شام والے کو خبر ہوئی. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، جا وہ عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے، اس کو یہ 5 لاکھ درہم دے، اور ایک رشتہ اس کے لیے ساتھ بھجوایا. 2 چیزیں دی اور وہ جاتا ہے. جا کے دونوں چیزیں اسے دیتا ہے کہ یہ شام والے نے تیرے لیے بھیجی. اب یہاں سے دیکھیے گا، یہاں سے ایک جملہ آپ کے لیے اپنے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں. سارے امام جتنے بھی ہمارے ہیں، ایک حسرت ان کی رہی ہے، کاش ہمیں انصار مل جاتے. یہ حسرت انصار سارے آئمہ جتنے بھی گزرے ہیں، حضرت علی سے لے کے حضرت امام حسن عسکری تک حسرت انصار لے کر دنیا سے گئے. آپ لوگوں سے ایک پیغام بھی یہاں سے ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، جب بھی اپنے آپ کو ہر وقت اس طرح سے تیار کریں کہ جب بھی وقت کا حسن، وقت کا حسین آپ کو حل من ناصر ینصرنا کی صدا دے تو ہمارے زبان پہ لبیک کی صدا آنی چاہیے. یہ آج کا پیغام بھی ہے. امام نے لشکر بھیجا، یہ بک گیا، لشکر کو اس نے بکھیر دیا. پھر امام نے لشکر بھیجا، یہ سارے حالات بنے. امام وہاں سے پھر یہ تفصیل ہے کہ امام یمن تشریف لے آئے، اور یمن تشریف لانے کے بعد امام وہاں پہ تھے، اور اس حد تک ساتھیوں نے مجبور کر دیا امام حسن علیہ السلام کو. اور کیونکہ ساتھی منافق بھی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے ہمراہ بھی منافقین تھے، سب نے باپ باندھا ہے، سورہ منافقون پوری ہے. اصحاب اور تھے، منافقین اور تھے. یہ المیہ سب کے ساتھ رہا ہے، سارے انبیاء کے ساتھ رہا ہے، سارے ائمہ کے ساتھ رہا ہے کہ منافق ساتھ ساتھ ہوتے تھے. امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے جو منافقین تھے انہوں نے ایک بات پھیلا دی. آخری بات آج کی مجلس کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل یہیں سے آگے آغاز کریں گے سیرت امام حسن علیہ السلام کا، اور پھر چند جملے امام حسین کی سیرت کے پہ بھی کہے جائیں گے. یہاں سے ہوتا کیا ہے، امام واپس آتے ہیں، یمن آتے ہیں، اور اس حد تک ان منافقین جو اصحاب امام کے ساتھ تھے بات پھیلا دی کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے. اس وقت تک کوئی صلح کا ارادہ نہیں تھا. سارے آ گئے اور امام حسن سے کہنے لگے ہم جنگ کا ارادہ رکھتے تھے، ہم اسلحے کے ساتھ تیار ہیں اور لیس ہیں، اور آپ صلح کے لیے. امام نے کہا میں ابھی تک صلح کا ارادہ نہیں رکھتا. کہا یہ سارے خبر پھیلا رہے ہیں کہ آپ صلح کا ارادہ رکھتے ہیں. امام نے کہا قطعاً ہم صلح کا ارادہ نہیں رکھتے. انہوں نے کیا کیا اب یہاں سے سنیے گا. امام حسن علیہ السلام کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور ایک لفظ کا السلام علیک یا مذل المومنین، اے مومنوں کی ذلت پہنچانے والے، نعوذ باللہ من ذالک. اس حد تک گر گئے، اس حد تک فکری پستی کا شکار ہو گئے. جب انسان کو امامت سمجھ نہیں آتی اور حق کے امامت سمجھ نہیں آتا تو انسان اس قدر پست ہو جاتا ہے اور اس قدر مال دنیا انسان پہ چڑھ جاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں سبق ہے، پیغام ہے. وقت کے امام کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے. اگر وقت کے امام کے لیے تیار ہو جاتے لوگ تو کبھی بھی علی کی بیٹی شام کے بازار میں چادر کا سوال نہ کرتی. امام حسن علیہ السلام کے دن چل رہے ہیں. آج میرا دل ہے امام حسن کے گھر کے مسائل پڑھے جائیں، اور مہینہ بھی محرم اور سفر کا ہے. امام حسن کی نشانی قاسم کے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. عزادارو، تاریخ بتاتی ہے، تفصیلی شہادت انشاءاللہ پڑھوں گا امام کی. 2 جملے آج کہ جب امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے، بی بی ام فروہ پاس تھی. امام حسن نے کہا میرے قاسم کو بلاؤ.
شہزادہ قاسم کو بلایا گیا، باپ کے سینے کے ساتھ لگ گئے۔ عزادارو سنو گے، جیسے لگنا تھا فوراً پیچھے آ گئے، رو کے کہتے اماں میرے باپ کا سینہ جل کیوں رہا ہے، اتنا گرم کیوں ہے؟ رو کے بی بی نے کہا امت نے اجر رسالت دیا ہے۔ عزادارو سنو گے، امت کا اجر رسالت لینے کے بعد امام حسن نے شہزادے سے کہا میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، وصیت اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں، جاؤ اور کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتا ہوں، اس کو تعویذ باندھ لینا، اور جب کبھی مشکل وقت آئے نا اپنے چچا کو دکھا دینا۔ عزادارو وقت تبدیل ہو گیا، امیر اجڑ گئے، سید غریب ہو گئے۔ عزادارو حسین کا یہ الہی قافلہ مدینے سے نکل پڑا، شعبان کے پہلے ہفتے مکے آیا، 8 ذی الحج لوگ بدھے احرام توڑ کے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امام حسین علی کی نفیس مزاج بیٹیوں کو لے کے 2 محرم کو کربلا آ گئے۔ عزادار بیٹھے کو جتنے عزادارو 7ویں محرم کو پانی بند ہو گیا، آپ کے میرے گھر پہ دشمن بھی آ جائے نا وہ آ کے کہہ دے پانی چاہیے، ہم دشمنوں کو بھی انکار نہیں کرتے، یہ پانی ایسی چیز ہے۔ عزادارو ساقی کوثر کا بیٹا تھا۔ عزادارو سنو گے، آ گئی وہ قیامت خیز رات، ہر کوئی اپنی قربانی تیار کر رہا ہے، لیلا قبر کو تیار کر رہی ہے، ہر خیمے میں مولا جاتے ہیں دیکھتے ہیں قربانیاں تیار ہو رہی ہیں۔ ہر ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی بیٹا کل تم نے پہلے حسین پہ قربان ہونا ہے، کل تم نے پہلے جانا ہے۔ عزادارو دعا مانگا کرو، نہ طلوع ہوتا دن 10 محرم کا، نہ اجڑتی علی کی بیٹی، ہو گیا دن 10 محرم کا طلوع۔ عزادارو کبھی کسی کا لاشا آ رہا ہے، کبھی کسی کا لاشا آ رہا ہے، حسین لاشیں اٹھا کے تھک کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ بھیا کی نشانی قاسم آتے ہیں، چچا حلی من رخصا، چچا مجھے اجازت نہیں دیں گے؟ ہر مرتبہ حسین ایک بات کہتے تھے قاسم تجھے کیسے اجازت دے دوں، تجھ میں مجھے میرا حسن نظر آتا ہے، جب تک تجھے دیکھتا رہتا ہوں مجھے حسن تجھ میں نظر آتا رہتا ہے۔ عزادارو ماں کے پاس آتا ہے، ماں کے پاس کہتا ہے اماں کتنی مرتبہ جا چکا ہوں، چچا اجازت نہیں دے رہے۔ فرمایا ادھر میرے قریب آ، بازو سے ایک تعویذ کھولا۔ عزادارو اب سنو گے، تعویذ کھول کے کہا جا اس تعویذ کو چچا حسین کو دکھا۔ عزادارو مظلوم کربلا کے پاس قاسم گئے ہیں، چچا یہ پڑھیے گا، دیکھا بھیا کی تحریر مدتوں بعد نظر آئی۔ عزادارو تحریر کو چومنا شروع کیا، لکھا ہوا کیا تھا؟ فرمایا کل جب ہر کسی کو آپ قربان کر رہے ہوں گے، ہر کوئی آپ پہ قربان ہو رہا ہوگا، میرے قاسم کو روکیے گا مت، میرے قاسم کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا، اسے روکیے گا مت۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا کو امام حسن یاد آ گئے، بھیا یاد آ گئے، ایک مرتبہ باہیں ڈالی، قاسم کو چومنا شروع کیے، فغوشیا علیہما، اتنا روئے عزادارو چچا اور بھتیجا دونوں خاک کربلا پہ گر گئے۔
اللہ آپ کا میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں سے کرے۔ عزادارو اتنا روئے دونوں پہ غشی طاری ہو گئی۔ عزادارو آگے سنو یہ گئے، عزادارو غشی سے افاقہ ہوا، رو کے ایک جملہ کہا، قاسم میرے قریب آ۔ قاسم کو اٹھایا۔ اب میں بتاؤں کہ فروا تبرکات والا صندوق لے کے آ۔ فروا بی بی لے کے آتی ہیں تبرکات والا صندوق۔ اب تاریخ کے لفظ ہیں فلفا امامت الحسن، امام حسن مجتبیٰ کا امامہ نکالا۔ امام مظلوم کربلا نے قاسم کو حسن کا امامہ پہنانا شروع کیا۔ وَلَفَّ أَبَا القاسم، اور ابا الحسن، قاسم کو حسن کی ابا پہنائی، حسن کی کبا پہنائی، مکمل حسن بنا کے بسم اللہ کہہ کے عزادارو سوار کروایا ہے۔ عزادارو جاتے ہیں شہزادہ قاسم میدان کی طرف۔ اب سنو گے دو جملے شہادت کی سننا۔ کتنے تیر سنے ہوئے آپ نے سنے ہوئے ہیں؟ 70 تیر امام مظلوم کربلا کے بھائی امام حسن کے جنازے میں لگے، 70 تیر تک کی روایت ہے۔ عزادارو یہی فرق ہے، باپ کے جنازے میں 70 تیر لگے تھے، بیٹے کا جنازہ نہیں تھا، بیٹے کا جنازہ نہیں تھا۔ ہائے ضرور کہہ دینا، بیٹا زندہ تھا، باپ کے جنازے میں 70 تیر لگے، بیٹا زندہ ہوتے ہوئے 35 تیر کھائے ہیں۔ عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چاند جیسا چہرہ نمودار ہوا ہے، کبھی دائیں حملہ کرتا ہے کبھی بائیں حملہ کرتا ہے، بڑھ کے حملہ کر رہا تھا۔ تیر لوگوں نے برسات شروع کی، کوئی تیر کہیں پہ لگا کوئی تیر کہیں پہ لگا۔ عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اس کو اتنے تیر لگے ہیں، اب اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس کو اتنے تیر لگ جائیں اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عزادارو ایک وقت ایسا آیا، ایک تیر ایسا لگا، عزادارو سنو گے، سواری چھوڑنے لگی، رو کے کہا مولا چچا میری لاش پہ آئیے گا، تیرا بھتیجا گر رہا ہے، یا ابا عبداللہ، یا مولا میری لاش پہ آئیے گا۔ عزادارو چھوڑنے لگا، یا اماں چچا کی صدائیں آنے لگی۔ عزادارو اب جملہ سنو گے، جیسے قاسم نیچے گرے، عزادارو تاریخ کے تو مختلف اوقات بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک تاریخ کہتی ہے کہ لاش پامال نہیں ہوئی، دوسری تاریخ کہتی لاش پامال ہو گئی۔ عزادارو سنو گے، دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے، بائیں کے گھوڑے بائیں، عزادارو لاش قاسم پامال ہو گئی، حسین مولا پہنچے ہیں۔ عزادارو یہاں تک کی روایت ملتی ہے مولا حسین نے ہوا بچھائی، کوئی ٹکڑا کہیں سے چنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم انجمن حسینیہ بوستان زہرا کا یہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگار عالم صحیح معنوں میں پڑھنے، صحیح معنوں میں سننے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمارے جتنے بھی کام ہیں، پروردگار عالم ہمیں امام زمانہ کی خوشنودی کے ذریعے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ امام زمان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔